اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے حکمران کے جائز کاموں میں فرما برداری سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسلم شریف۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ جماعت کو چھوڑے ہوئے تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ فائدہ: اس حدیث میں بھی مسلمان حاکموں کے فرمانبرداری کو لازم اور ان کی بیعت و پالن سے بچنے کو کفر و گمراہی کا نام دیا گیا ہے۔ اسے جاہلیت کی موت اس لیے فرمایا کہ اسلام سے پہلے ایک امیر کے فرمانبرداری کی کوئی تصور نہیں تھی، بلکہ اس میں وہ اپنی ذلت محسوس کرتے تھے۔ اسلام نے اس انتظام کا خاتمہ کر کے انہیں تہذیب کا پابند بنایا اور امیر کا فرمانبرداری کی تاکید کی، لیکن اس میں جس امیر کی بیعت اور فرمانبرداری کو ضروری اور اس سے مخالفت اور بغاوت کو جاہلیت قرار دیا گیا ہے، اس سے طاقتور حکمران یعنی بادشاہ مراد ہے۔ مسلمانوں کی محدود جماعتوں کے بے اختیار امیر مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کی اطاعت سے ملکی استحکام سے انکار اتنا بڑا جرم نہیں کہ اسے کفر اور گمراہی قرار دیا جا سکے، جبکہ حدیث نے اسے کفر اور گمراہی کی کہا گیا ہے، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امیر سے مراد مسلمانوں کا حکمران ہے، نہ کہ تنظیمی معاملات کے امیر، اور جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ کہ مسلمانوں کا کوئی ایک گروہ یا دھڑا۔ لیکن اپنے اپنے گروہ کے امیر یا صدر کی فرمانبرداری بھی ضروری ہے، آگیا پالن بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بنا کسی گروہ میں انوشاسن نہیں رہ سکتا۔ اس انتظام سے مخالفت کفر نہیں، جیسا کہ جماعت المسلمین اور اس کے امیر سے مخالفت کفر ہے۔ اس طرح کچھ لوگ کسی نہ کسی پیر و مرشد کی بیعت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکموں کی بات سنو اور فرمانبردار بنو، اگرچہ تم پر کسی حبشی غلام ہی کو حاکم مقرر کر دیا جائے، چاہے اس کا سر انگور ہو، یعنی انگور کی طرح چھوٹا سا ہے جس سے انسان بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ بخاری۔ فائدہ: غلام کو، اور وہ بھی کالے اور چھوٹے سے سر کا ہو، کوئی بھی سمان کے نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن حدیث میں اس کی مثال دی گئی ہے، جس سے مراد ہے کہ امیر کی فرمانبرداری اور اطاعت کی تاکید ہے، چاہے اس کا رنگ کیسا ہی ہو اور وہ کسی بھی جنس و نسل سے تعلق رکھتا ہو، بشرطے کہ اس کا حکم قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر سننا اور ماننا ضروری ہے، اپنی تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی، اپنی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور حکمرانوں کے تجھ پر دوسروں کی وریتا یعنی ترجیح دینے کی صورت میں بھی۔ مسلم شریف۔ فائدہ: حکمرانوں کی فرمانبرداری چونکہ ملت کے ساموہک ہتوں کے لیے ضروری ہے، اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے ذاتی ہت اور حالات مت دیکھو، بلکہ ان سے اونچے ہو کر سوسائٹی کے ہتوں کو سامنے رکھ کر ہر صورت میں حکمرانوں کی آگیا کا پالن کرو، سوائے نافرمانی کے کاموں کے کہ ان میں پالن کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔